یہ عذاب اللہ کی طرف سے آئے گا جو بلندیوں کا مالک ہے۔ معارج کی لغوی تشریح۔ معارج اور معراج کی جمع ارج میں دو باتیں بنیادی طور پر پائی جاتی ہیں، جھکاؤ اور بلندی۔ اور ارج فی السلمی بمعنی سیڑھی یا زینہ پر چڑھنا۔ سیڑھی پر چڑھنے کے لیے آگے کی طرف جھکنا بھی پڑتا ہے، اور بلندی کی طرف چڑھنا عام چلنے کی نسبت تھوڑا دشوار بھی ہوتا ہے۔ نیز ارج کے معنی لنگڑا کر چلنا اور اراجہ کے معنی لنگڑا، کیونکہ لنگڑا کر بھی چلنے میں یہ دونوں باتیں پائی جاتی ہیں، آگے کو جھکاؤ بھی اور بلندی میں چڑھنے میں دشواری بھی۔ اور معراج کے معنی بلندی پر چڑھنے کا ذریعہ بھی، یعنی سیڑھی یا زینہ وغیرہ، اور بلند جگہ بھی جہاں پہنچنا مقصود ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوا تھا تو معراج سے مراد بلند مقام ہے، جہاں تک اللہ تعالیٰ آپ کو لے جانا چاہتا تھا۔ اور ذی المعارج کا معنی ہے وہ بلند و بالا ذات جس کے سامنے سب بلندیاں ہیچ ہوں، بلند سے بلند مقامات کا مالک۔ گویا کافروں پر یہ ٹلنے والا عذاب ایسی بلند ذات کی طرف سے آئے گا۔ من اللہ ذی المعارج، اللہ کی طرف سے آئے گا عذاب، جس کے بارے میں کافر کہا کرتے تھے کہ عذاب اگر اتنا ہی تم سچے ہو تو عذاب لا کے دکھاؤ، تو اس رب کی طرف سے آئے گا جو عروج کے زینوں کا مالک ہے۔ آیت نمبر 4 دیکھتے ہیں۔ تعرج چڑھتے ہیں، الملائکۃ فرشتے، والروح اور روح، الیہ اس کی طرف، فی یوم ایک دن میں، کان مقدارہ اس کی مقدار ہے، 50 الف سنۃ، الف سنہ 50,000 سال، جس کی طرف روح اور فرشتے ایک دن میں چڑھتے ہیں جس کی مقدار 50,000 سال ہے۔ لفظ یوم کی مختلف مدتیں۔ یوم یعنی دن، یعنی غروب آفتاب سے لے کے اگلے دن کے غروب آفتاب کا وقت، لیل اور نہار کے وقت کا مجموعہ، یہ 24 گھنٹے کی مدت۔ اور یوم کی یہ مدت ہم اہل زمین کے لیے ہے۔ چاند پر یہ یوم ہمارے حساب سے تقریباً 1 ماہ کا ہے۔ عطارد پر یہ دن ہمارے 88 دنوں کا برابر ہے۔ قطب شمالی اور جنوبی پر تقریباً 1 سال کا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو 6 دنوں میں پیدا کیا، تو یہ دن سے مراد مدت کا ایک طویل دور ہے جو ہمارے حساب سے لاکھوں سال کا بھی ہو سکتا ہے۔ قرآن پاک میں ایک مقام پر یوم کی مقدار 1000 سال بتائی گئی ہے۔ اس مقام پر مجرم قوموں پر دنیا میں آنے کا، عذاب آنے کا ذکر ہے۔ اس مقام پر یوم کی مقدار 50,000 بتائی گئی ہے، یعنی کہ اس مقام پر جو اس آیت میں ہم ریڈ کر رہے ہیں کہ جس کی طرف، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات جو بلندیوں کے مالک ہے، اس کی طرف جو روح اور فرشتے آتے ہیں وہ ایک دن میں چڑھتے ہیں، اور جو دن کی مقدار ہے وہ 50,000 سال کے برابر ہے۔ جیسے ہمارے لیے تو ایک دن مطلب 24 گھنٹے ہے نا، اہل زمین کے لیے، ہم لوگوں کے لیے تو ایک یوم کا مطلب ہمارا 24 گھنٹے ہوتا ہے۔ چاند پر ہمارے حساب سے، یعنی کہ چاند چونکہ ایک چکر مکمل کرتا ہے تو وہ آلموسٹ 1 مہینے کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، مرکری میں 88 دنوں کا۔ تو اسی طرح جو اس مقام پر قرآن پاک میں جو بتائی گئی ہے مقدار ایک یوم کی، وہ 50,000 سال بتائی گئی ہے۔ رہی یہ بات ہے کہ جبرائیل امین یا دوسرے فرشتے یا نیک لوگوں کی ارواح اس بلندیوں کے مالک تک 50,000 سال میں چڑھتے ہیں، تو یہ بات ہماری سمجھ سے باہر ہے، کیونکہ ظاہر ہے یہ بات خالصاً صفات الہی سے تعلق رکھتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی کون سی اسکیم یا منصوبے کی تکمیل کے بعد فرشتے اور جبرائیل امین اس کی طرف اتنی مدت میں چڑھتے ہیں، اس کی بھی جو صورت پیش کریں گے وہ ناقص ہی ہوگی، اس کا ٹھیک مطلب اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں۔ البتہ حدیث سے یہ بات ضرور معلوم ہوتی ہے کہ قیامت کے دن کی مدت 50,000 سال ہوگی۔ قیامت کے دن کی مدت کتنی ہوگی؟ 50,000 سال۔ یہی وہ دن ہوگا جس میں کافروں کو یقیناً عذاب دیا جائے گا۔ یہ عذاب بلندیوں کے مالک کی طرف سے ہوگا۔ ذی المعارج، من اللہ ذی المعارج، یہ عذاب کس طرف سے ہوگا؟ بلندیوں کے مالک کی طرف سے ہوگا، اور کوئی طاقت کافروں کو اس عذاب سے بچا نہیں سکے گی۔
فَاصْبِرْ صَبْرًا جَمِيلًا، پس صبر کیجئے صبر جمیل. پس نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ صبر کیجئے، صبر جمیل کیجئے. صبر جمیل کا مفہوم اور فائدہ. صبر جمیل کیا ہوتا ہے؟ صبر جمیل یہ ہے کہ کسی کے طعن و تشنیع، مذاق و تمسخر اور اظہار ثانی کو ٹھنڈے دل سے برداشت کر لیا جائے. خود تکلیف سے لی جائے مگر تکلیف پہنچانے والے کو زبان سے برا بھلا نہ کہا جائے، نہ ہی دوسروں سے اس کی شکایت و شکوہ کیا جائے. اور یہ تجربہ شدہ بات ہے کہ صبر جمیل جس قدر تلخ اور ناگوار ہوتا ہے، اس کا پھل اتنا ہی میٹھا ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. مکی دور میں مسلمانوں کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر جمیل کی تلقین کی جاتی رہی. وجہ یہی تھی کہ اگر مسلمان اس دور میں محاذ رائی پر اتر آتے، خواہ یہ صرف زبانی تلخ کلامی تک ہی محدود ہوتی، تو اس سے اسلام کی دعوت کے مقصد کو شدید نقصان پہنچ سکتا تھا. اسلام کی منزل مقصود یہ تھی کہ اللہ اسے تمام ادیان پر غالب کر دے. یہ 23 سال کے قلیل عرصے میں حاصل ہو گئی، اور اگر مسلمان اسی دور میں محاذ رائی شروع کر دیتے تو ناس معلوم اس مقصد کے حصول میں کتنی مدت کی تاخیر واقع ہو جاتی. آیت نمبر 6 دیکھتے ہیں. انہم یرونہ بعیدا، یہ لوگ اسے بہت دور دیکھ رہے ہیں، یعنی قیامت کو اور اس کے عذاب کو بعید قیاس یا ناممکن سمجھ رہے ہیں، حالانکہ ہم جانتے ہیں کہ وہ عنقریب واقع ہونے والی ہے. وَنَرَاهُ قَرِيبًا، اور ہم اسے قریب ہی دیکھتے ہیں. یوم تکون السماء کالمہل، جس دن آسمان ہوگا تیل کی تلچھٹ کی طرح، جس دن آسمان پگھلے ہوئے تانبے کی طرح ہو جائے گا. مہل کے معنی پگھلا ہوا تانبا بھی ہے، مہل کے معنی پگھلا ہوا تانبا بھی ہے اور تیل کی تلچھٹ بھی. اور ان دونوں چیزوں کی رنگت سرخی مائل ہوتی ہے. یعنی آج تو ہمیں آسمان نیلگو نظر آتا ہے، اور اس دن یہ اپنا رنگ بدلنا شروع کر دے گا، حتیٰ کہ نیلگو ہونے کی بجائے سرخی مائل ہو جائے گا. وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ، اور ہم دیکھ رہے ہیں اس کو دھنی ہوئی روئی کی طرح. اور پہاڑ ایسے ہوں گے، تکون الجبال، اور پہاڑ ایسے ہوں گے جیسے دھنکی ہوئی رنگ کی روئی. اصل میں پہاڑوں کے پتھر بھی کئی رنگوں کے ہوتے ہیں، مثلا سرخ، سفید، کالے، دھاری دار، اس طرح اون کے عموماً یہی رنگ ہوتے ہیں. یہاں اس دن ریزہ ریزہ ہو کر ہوا میں جب پہاڑ اڑنے لگیں گے تو ایسے لگے گا جیسے رنگ برنگی دھنکی ہوئی روئی کے گالے اڑ رہے ہیں. وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا، اس دن کوئی جگری دوست اپنے جگری دوست کو نہ پوچھے گا. یُبَصَّرُونَہُم، وہ دکھائے جائیں گے. یَوَدُّ الْمُجْرِمُ، چاہے گا مجرم. لَوْ یَفْتَدِی، کاش فدیے میں دے دے. من عذاب یومئذ ببنیہ، اس دن کے عذاب سے اپنے بیٹے کو. حالانکہ وہ ایک دوسرے کو دکھائے جائیں گے. مجرم یہ چاہے گا کہ اس دن کے عذاب سے بچنے کے لیے اپنے بیٹوں کو فدیے کے طور پہ دے دے. دکھائے اس لیے جائیں گے کہ بھلا آج بھی وہ ایک دوسرے کو اپنی ہمدردیاں جتاتے ہیں یا نہیں، جیسا کہ دنیا میں جتایا کرتے تھے. مگر اس دن یہ دوست ایک دوسرے سے بات تک کرنے کے روادار نہ ہوں گے، ہر ایک کو اپنی ہی فکر دامنگیر ہوگی. وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِيهِ، اور اپنی بیوی کو اور اپنے بھائی کو اور اپنی جوروں کو اور وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِيهِ، اور اپنے ان کنبے والوں کو جو اسے پناہ دیا کرتے تھے. وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، اور اس کے جو زمین میں ہے سب کے سب. ثُمَّ يُنْجِيهِ، پھر وہ بچا لے اس کو. اور جو کچھ بھی زمین میں ہے سب کچھ دے کر اپنے آپ کو بچا لے.
اس دنیا میں یہ کیفیت دیکھی جا سکتی ہے کہ بس اوقات باپ بیٹے پر، بیٹا باپ پر، خاوند بیوی پر، بیوی خاوند پر، ماں بیٹے پر، بیٹا ماں پر، دوست دوست پر فدا ہو جاتا ہے۔ اگرچہ ایسی مثالیں بھی کم ملتی ہیں، تاہم مل ضرور جاتی ہیں، مگر اسی لیے حال ہوگا کہ مجرم یہ سوچے گا کہ ماں باپ اور اولاد ترکنات، میری طرف سے ساری دنیا جہنم میں جاتی تو جائے میری بلا سے، بس ایک میں جہنم کے عذاب سے بچوں۔ لیکن اس کی یہ آرزو کبھی پوری نہ ہو سکے گی، کیونکہ کہتے ہیں کہ قیامت کے دن اتنا افراتفری کا عالم ہوگا، اتنا افراتفری کا عالم ہوگا کہ کوئی بیٹا باپ کو، بیٹی ماں کو، سب ایک دوسرے سے منہ چھپاتے پھریں گے کہ کہیں کہ میرے سے کوئی نیکی نہ لے۔ سب کو اپنی پڑی ہوگی کہ اللہ پاک مجھے جہنم سے بچا لیں اور ہمیں جنت میں بھیج دیں۔ کہتے ہیں کہ قیامت والے دن جب سب ایک دوسرے سے چھپ رہے ہوں گے، تو اس وقت حافظ قرآن جو اولاد ہوگی وہ اپنے ماں باپ کو ڈھونڈے گی، اور کھینچ کے اپنے ساتھ جنت میں لے کے جائے گی۔ یہ حافظ قرآن کا درجہ ہے، سبحان اللہ۔ تو سورۃ معارج کی ان آیات میں جو افراتفری کا عالم ہے، قیامت کے مناظر ہیں، وہ ڈسکس کیے جا رہے ہیں۔ آیت نمبر 14 ہم نے مکمل کی ہے۔ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات کرتے ہیں۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔